أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. وَإِذَا اور جب كنت آپ ہوں یا آپ تھے، یہ کان یکون اگر سے ماضی کا صیغہ ہے، لفظی ترجمہ اس کا ماضی کا ہی کرنا چاہیے، لیکن یہ اذا جب آتا ہے تو عموماً حال کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ اذا شرطیہ کے بعد جب فعل ماضی آتا ہے تو مضارع کے معنی میں ہو جاتا ہے، حال کے معنی میں۔ وَإِذَا كُنْتَ اور جب ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے، فیہم ان لوگوں میں، فَأَقَمْتَ پس آپ نے قائم کیا، یعنی پس آپ نے قائم کر لیا، لہم ان کے لیے الصلاۃ نماز کو، یعنی آپ انہیں نماز پڑھاؤ۔ اقامت صلاۃ سے مراد آپ ان میں ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ، تو کیا کرنا ہے؟ فَلْتَقُمْ تو چاہیے کہ کڑی ہو جائے، بس کڑا ہو جائے، طائفتن ایک طائفہ، ایک گروہ، منہم ان میں سے، معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ لے لے، وہ چاہیے کہ وہ کیا کر لیں، یہ جمع کا صیغہ کر لیں، چاہیے کہ وہ لے لیں اسلحتہم اپنے اسلحے کو، فَإِذَا سَجَدُوا پس جب سجدہ کر لیا، انہوں نے سجدہ کر لیا، فَلْيَكُونُوا پس انہیں چاہیے کہ وہ ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ آپ کے پیچھے، وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آ جائے، طَائِفَةٌ گروہ، اخرى دوسرا، لم یصلوا جس نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا پس اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، معَکَ آپ کے ساتھ، اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں کس کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ۔ یہ سب جمع کی صیغے کا ترجمہ کر لیں۔ وَلْيَأْخُذُوا اور وہ لے لیں، حِذْرَهُمْ اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ، وَدَّ چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لو تغفلون اگر بے خبر ہوتے، کاش تم غافل ہو جاؤ، بے خبر ہو جاؤ، عن اسلحتکم اپنے اسلحہ سے، وامتعتکم اور اپنے سامان سے، فیمیلون تو وہ ٹوٹ پڑیں، علیکم تم پر، میلتن ٹوٹ پڑنا، واحدتن ایک مرتبہ ہی، ولا جناح اور نہیں ہے کوئی حرج، علیکم تم پر،
इनकान अगर हो बिकुम तुम पे तुम्हारे साथ अजन कोई तकलीफ में मतर इन बारिश की अवकुन तुम या तुम हो मरजा मरीज अवकुन तुम या तुम हो मरीज क्या गुनाह नहीं है क्या हरज नहीं है कि तुम रखो असलिहतकुम अपना असलिहा वखुदू और ले लो हिज़रकुम अपने बचाव का सामान इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने अअद्दा तैयार कर रखा है लिल काफिरीन कुफ्फार के लिए अज़ाबन अज़ाब मुहीना जिल्लत वाला बेशक अल्लाह ताला ने कुफ्फार के लिए जिल्लत वाला सामान तैयार कर रखा है। तर्जुमा समझ में आ गया? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। इससे पहले हमने सफ़र की हालत में और खौफ की हालत में नमाज अदा करने का तरीका जो है वो बयान फरमाया कि सफ़र के दौरान नमाज की रकातों की तादाद में कमी हो जाती है, सुन्नत और नवाफिल भी ज़रूरी नहीं रहते। इसी तरह जब किसी दुश्मन का खौफ हो या किसी मूजी जानवर की तरफ से ख़तरा लाहिक हो तो ऐसे मौके पे नमाज खौफ अदा की जा सकती है, जिसका तरीका अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया कि एक गिरोह जो है इमाम के साथ खड़ा रहे और दूसरा गिरोह जो है वो दुश्मन के मुकाबले में खड़ा रहे और फिर दूसरा गिरोह आके इमाम के साथ मिल जाए और निस्फ नमाज अदा करे और उन दोनों में से हर गिरोह अपनी अपनी बकिया निस्फ नमाज अलहदा अदा करे। इस तरह की नमाज की हालत में चलना फिरना, हथियार उठाना, सीमत तब्दील करना वगैरह सब जायज़ करार दिया गया। हालांकि आम हालात में इन चीज़ों से नमाज छूट जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो कल के सबक में हमने कसर की नमाज का तरीका तफसील से पढ़ा था। उसमें एक मसला ये था कि मासियत के सफर में भी कसर की इजाजत है या नहीं। मासियत के सफर में कसर की इजाजत है कि नहीं, यानी किसी गुनाह के सफर में जा रहा है तो इमाम शाफी और बाज़ दीगर अइम्मा के नज़दीक मासियत के सफर में नमाज में कसर की इजाजत नहीं है। मसलन कोई शख्स चोरी, डाके, कत्ल, खेल तमाशे या दीगर हराम उमूर के इर्तिकाब के लिए सफ़र करता है तो उसे 2 रकात की माफ़ी हासिल नहीं, क्योंकि ऐसा शख्स गुनाहगार है। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ سفر کی نوعیت خواہ کیسی ہی ہو قصر کی اجازت ہے، کیونکہ قصر کا تعلق سفر کے ساتھ ہے، اطاعت یا معصیت کے ساتھ نہیں ہے۔ البتہ جس معصیت کے ارادے سے وہ جا رہا ہے اس پہ الگ گناہ ہوگا، نماز بہرحال قصر ادا کرنی ہوگی، نماز بہرحال کیا ادا کرنی ہوگی؟ قصر ادا کرنی ہوگی۔ تو آج کی آیت میں ہم خوف کی حالت میں نماز کا طریقہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اب خوف عام طور پہ دشمن کی طرف سے ہوتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں اہل اسلام اکثر دشمن کی طرف سے خوف میں مبتلا رہے۔ مسلمانوں کو دشمنوں کی طرف سے ممکنہ حملے کا ہمیشہ خوف رہتا تھا، اور بعض اوقات کفار اور اہل ایمان کے درمیان جنگ جاری ہوتی تھی۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق یہ آیت ایک لڑائی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ جو ہے نا کہ کفار کے ساتھ جنگ جاری تھی، ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے کہ کفار نے مشورہ کیا ستأتیہم صلاۃ ہی احب الیہم من الاولاد، کہ مسلمانوں کی ایک اور نماز یعنی عصر آ رہی ہے جو انہیں اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے، لہذا جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ان پر ایک مرتبہ یہ حملہ کر کے اس کو نیست و نابود کر دیتے، ختم کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے متعدد بار صلاۃ خوف پڑھی ہے اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا اجمالی طریقہ اور قانون بیان کیا گیا۔ یہ نماز سفر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اقامت میں بھی ادا ہو سکتی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی کچھ تذکرہ آیا ہے کہ وہاں صرف اس قدر ذکر ہے کہ جب خوف کی شدت ہو تو فرجالاً اور رکبانا، پاؤں پر کھڑے ہو یعنی پیادہ ہو یا سواری پر ہو تو وہی اشارے سے نماز پڑھ لو۔ ایسی حالت میں رکوع اور سجدود کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، کیا چلتے پھرتے بھی نماز ادا ہو سکتی ہے؟ امام صاحب کے نزدیک ایک جگہ کھڑی کھڑی تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن چلتے پھرتے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جنگ کے علاوہ اگر کسی موذی جانور یا درندے کا خوف ہو تو پھر بھی نماز خوف ادا کی جا سکتی ہے۔ کئی شیر یا اژدہے کا خطرہ ہے اور اس کی نگرانی ضروری ہے، تو ایسی صورت میں بھی صلاۃ خوف پڑھی جا سکتی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی حالت میں ترک نہیں کی جا سکتی۔ تو اس آیت میں نماز خوف سے متعلق فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور بظاہر معنی یہ کہ نماز خوف اس وقت ادا کی جائے گی جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں۔ تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ صلاۃ الخوف صرف آپ کے زمانے میں جائز تھی۔ تو احناف میں سے امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کے دوسرے شاگرد اسی کے قائل ہے کہ نماز خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے خاص تھی، لیکن جمہور ائمہ اور جمہور محدثین اور فقہا اس بات پہ متفق ہے کہ صلاۃ خوف آپ کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھی، آپ کے بعد بھی جاری ہے، کیونکہ یہ حکم عام ہے اور آپ کے بعد بھی صحابہ یہ نماز مختلف مقامات پہ انہوں نے ادا کی۔ تو گویا یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، اگرچہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن حکم عام ہے۔ اس کی مثال فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں بھی ملتی ہے، اگرچہ یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے
لیکن نماز اور قربانی کا حکم ہر مکان اور زمان کے لیے عام ہے۔ تو نماز خوف اس وقت ادا کی جاتی ہے جب تمام لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہو اور دشمن یا دیگر خطرے کی نگرانی بھی ضروری ہو، اور اگر سب لوگ بیک وقت نماز میں مشغول ہو جائے تو دشمن کی طرف سے حملہ کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا یہ نماز ایک امام کے پیچھے دو مختلف گروہوں کی صورت میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بنفس نفیس محاذ جنگ پہ موجود ہوتے تھے تو سب کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی نماز ادا کریں، تاکہ ہم آپ کے بعد بھی اگر آپ کے بعد بھی جماعت میں کوئی ایسی بزرگ ہستی موجود ہو کہ سب لوگ اسی کے اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہوں تو پھر نماز خوف کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ لیکن اگر کسی خاص امام کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری نہ ہو پھر صلاۃ خوف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جماعت کے مختلف گروہ یا سیکشن بنا دیے جائے جو اپنے اپنے امام کے پیچھے یا کی بعد دیگر نماز ادا کریں۔ تو اسی کو بیان کیا فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان میں موجود ہو اور انہیں نماز پڑھائے فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ بھی اپنے ساتھ رکھے، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، جب یہ سجدے سے فارغ ہو جائے تو آپ کے پیچھے چلے جائے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، اور دوسرا گروہ آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پھر وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے دفاع کا سامان اور اسلحہ اپنے ساتھ رکھے۔ مطلب یہ ہوا کہ اب اگر نماز خوف سفر کی حالت میں ادا کی جا رہی ہے تو ایک گروہ بما اسلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں شامل ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ ایک رکعت مکمل کر لیں تو اپنے اسلحہ سمیت واپس اپنے نماز پہ چلے جائیں گے، اور دوسرا گروہ آ کے آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے گا اور ایک رکعت آپ کے ساتھ ادا کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیر دیں گے۔ جب یہ دونوں گروہ ایک ایک رکعت اپنے طور پہ ادا کر لے، اب بقیہ ایک رکعت ادا کرنے کے مختلف طریقے وارد ہوئے، مثلا یہ کہ پہلا گروہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کے واپس محاذ پہ جائے اور وہی اپنی دوسری رکعت پوری کر لے۔ اسی طرح جب دوسرا گروہ ایک رکعت امام کے ساتھ پوری ادا کرے تو اپنی دوسری رکعت واپس جا کے الگ پڑھ کے سلام پھیر دے، یہ بھی طریقہ آتا ہے۔ اور یہ طریقہ بھی ہے کہ پہلا گروہ ایک رکعت پڑھ کے محاذ پہ چلا جائے تو پہلا گروہ واپس آ کے اسی جگہ اپنی دوسری رکعت مکمل کر لے، یہ پھر اپنی محاذ پہ چلا جائے تو دوسرا گروہ پھر واپس آ کے اپنی دوسری رکعت مکمل کر لے، اور اگر اقامت کی حالت میں 4 رکعت نماز ادا کرنا ہو ایک کی بجائے 2 رکعت امام کے ساتھ ادا کی جائیں گی اور 2 رکعت مقتدی علیحدہ ادا کریں گے۔ تو اس طرح دونوں گروہ نماز کے اندر آنے جانے میں جو حرکات کی ہے انہوں نے وہ جائز ہے، یہ نماز خوف کے لیے خاص حکم ہے، ورنہ عام حالات میں اگر کوئی نماز کے دوران کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو نماز چھوٹ جاتی ہے۔ صلاۃ خوف کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلا گروہ 1 یا 2 رکعت امام کے ساتھ ادا کرنے کے بعد بقیہ 1 یا 2 رکعتیں وہی پوری کر کے محاذ پہ آ جائے، اور دوسرا گروہ آ کے 1 یا 2 رکعت امام کے ساتھ ادا کرے، امام سلام پھیر دے تو یہ گروہ وہی پہ اپنے بقیہ 1 یا 2 رکعت ادا کرنے کے بعد محاذ پہ واپس چلے جائے۔ یہ سب طریقے جائز ہے۔ اور مغرب کی نماز اگر ادا کرنا مقصود ہو تو پہلا گروہ 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھے گا اور بقیہ 1 رکعت علیحدہ ادا کرے گا، اور پھر دوسرا گروہ آ کے 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھے گا اور 2 رکعت علیحدہ ادا کرے گا۔ تو یہ تمام طریقے اس صورت میں اختیار کیے جائیں گے جب دشمن قبلے کی طرف نہیں ہے بلکہ الٹی طرف ہے یا کسی دوسری سائڈ میں ہے، اور اگر دشمن قبلے کی سمت میں کھڑا ہے تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجاہدین کی 2 صفیں بنائی اور سب نے بیک وقت نماز شروع کی، دونوں صفوں نے قیام اور رکوع اکٹھا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو پہلی صف والے آپ کے ساتھ سجدے میں شریک ہوئے، جبکہ دوسری صف والے دشمن کی نگرانی کے لیے کھڑے رہے۔ جب اگلی صف سجدے سے فارغ ہو گئی تو پچھلی صف والوں نے بھی سجدہ کیا۔ جب دوسری رکعت شروع ہوئی
تو اگلی صف پیچھے چلی گئی اور پچھلی صف آگے آ گئی، پھر سب نے رکوع اکٹھا کیا، پھر اگلی صف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا اور پچھلی صف والے کھڑے رہے، اس کے بعد پچھلی صف والوں نے سجدہ کیا اور پھر تشہد کے بعد سب نے نماز مکمل کر لی۔ تو یہ نماز کا طریقہ دشمن سے حفاظت کے لیے اختیار کیا گیا ہے، کیونکہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کفار یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنا اسلحہ اور اپنا سامان جو ہے وہ رکھو، یعنی اس سے غافل ہو جاؤ۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور وہ تم پہ ایک مرتبہ ہی ٹوٹ پڑے، تم پر ایک ہی مرتبہ حملہ کرے۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کہ کفار نے اس بات کا پختہ ارادہ کیا تھا کہ جب مسلمان نماز میں مشغول ہوں گے ان پہ ٹوٹ پہ حملہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی منصوبے کی تکمیل کرتے اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا طریقہ بتلا کے دشمنوں کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ تو بہرحال یہ تمام طریقے اسی صورت میں اختیار کیے جائیں گے جب دوران جنگ تھوڑا بہت موقع مل جائے جس کے دوران مذکورہ طریقے سے نماز ادا کی جا سکے، اور اگر حالات ایسے ہو کہ ایک لمحہ کے لیے بھی دشمن سے غافل ہونا باعث نقصان ہو سکتا ہے تو پھر نماز کو قضا کرنے کی بھی اجازت ہے۔ جنگ خندق کے موقع پہ مسلمانوں کی 4 نمازیں فوت ہو گئی تھی جن کی قضا رات کو بعد از نماز عشاء ادا کی گئی۔ انس کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد مسلمانوں نے ایران کے ایک قلعے کو اس پہ حملہ کیا سحری کے وقت، اس دوران فجر کی نماز ادا کرنے کا موقع نہ مل سکا اور صلاۃ خوف بھی ادا نہ کر سکے، جنگ جاری رکھی، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں نے نماز فجر سورج نکلنے کے بعد ادا کی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قضا کی ادائیگی میں مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ دنیا و ما فیہا کے خزانے مل جائیں تو اس سے بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ قلعہ بھی فتح ہو گیا اور نماز بھی ادا ہو گئی اگرچہ وقت کے بعد۔ پھر آگے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں، ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہو یا بیمار ہو جاؤ، ان تضعوا اسلحتکم کہ تم اپنے ہتھیار اتار دو۔ آیت کے پہلے حصے میں چونکہ ہر وقت ہتھیار باندھنے کا حکم دیا تھا، حتیٰ کہ نماز کے وقت بھی ہتھیار ساتھ رکھنا ضروری فرمایا تھا، اب فرمایا کہ اگر کوئی معقول عذر ہو یعنی بارش ہو جائے یا تم میں سے کوئی مجاہد بیمار ہو جائے تو اپنے ہتھیار اتار لیتے ہیں، اور اس ہتھیار اتارنے میں کوئی حرج نہیں، ایسا کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اپنے بچاؤ کا سامان ہر حالت میں تیار رکھو، اپنے دفاع سے کبھی غافل نہ ہو جاؤ۔ مقصد یہ کہ اسلحہ اتار کر کسی سے ایسی جگہ نہ رکھو جہاں سے بہت ضرورت فوری طور پہ دستیاب نہ ہو، بلکہ اپنے قریب ہی اپنی نگرانی میں رکھو تاکہ بوقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ آج مسلمانوں کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس اپنے بچاؤ کا سامان بھی نہیں ہے، دشمن ان پہ غالب آ رہا ہے۔ تقریباً 400 سال سے یہی حالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع اور ہر حالت کے لیے سامان تیار رکھتے تھے، تو مسلمان جو ہے اس حوالے سے بہت پیچھے رہ گئے جس کی وجہ سے مسلمان ہر میدان میں ناکام ہو رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے ذلتناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اگر تم مستعد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہاتھوں سے ہی دشمن کو سزا دلوا دے گا، ورنہ اپنے قانون مکافات کے مطابق ان کو آخرت میں سزا مل کر رہے گی، لہذا تم اپنے بچاؤ کا سامان ہر حالت میں تیار کر رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تم اپنی استطاعت کی بقدر اپنی طاقت کو تیار رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔